کا جو سلسلہ ہے الگ الگ مراتب کے حساب سے وہ شخص کسی سے تعلق میں رہتا ہے. جیسے رشتہ احباب دوست احباب ہے، رشتے دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کے درمیان میں اللہ فرما رہا ہے کہ صرف میرے محبت ہو، دونوں تعلقات کے بیچ میں ایک میرا تعلق ہو. اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ درمیان کا پہلے ہونا، بعد میں سب تعلقات ہونا. اب تعلقات سے جس طریقے سے رب العالمین قرآن بشر فرما رہا ہے زمین برپا ہوگا، معیشت برپا ہوگا، زمین کو جو ہے جلسہ کیا جائے گا، سورج کو نیچے لایا جائے گا، زمین کو تبدیل کی طرح ہو جائے گی، اور ہر شخص جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں در بدر بھاگتا کھڑا ہوگا. اور اس وقت دولت شہرت طاقت کچھ کام میں نہیں آنے والے سوائے ایک نیکی کی جو اللہ کی رضا کے لیے کی گئی تھی. وہ ایک نیکی پہ تڑپتا ہوگا، لیکن اسے جو ہے نیکی نہیں ملی ہوگی. اور وہ نیکی اتنی اہمیت، چھوٹی سے چھوٹی نیکی خیر اس نے دنیا میں کیا تو اس کے خاطر کو اپنی دنیا کی ساری دولت کو مٹانے کے لیے تیار ہے. اس وقت اتنی زیادہ اہمیت اس کی نیکی کی ہوگی. جب اللہ کا جلال ہوگا، ہر طرف سب سے عالم ہوگا، ویسے وقت میں اللہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے نیکی کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ بس آج کے دن سزا اور جزا ہے، اور آج کے دن بہترین عدل و انصاف ہے. جن کے ساتھ دنیا میں انصافی کی گئی اللہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا، اور جس کے ساتھ تلفی کی گئی اس کو اللہ تعالیٰ مکمل کرے گا. تو رب العالمین جو عادل بادشاہ وہ کسی کو جو ہے ذرا برابر کو کسی کے ساتھ انصافی کرنے والا نہیں ہے، کہ وہ تو لوگوں سے چاہتا ہے بندوں کو محبت کرنا اور بندوں کو تحریر کرنا چاہتا ہے، دور کرنا نہیں چاہتا. تو خیر جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن بندے کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار کی بنیاد پر بندہ غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، اور غلط راستے کو اختیار کر کے وہ خود اپنا قصوروار ہو جاتا ہے. تو ہر بندہ خود اپنا قصوروار، ہم خود اپنے قصوروار. تو لہٰذا ہم کسی کو بول نہیں سکتے کہ تم جو ہے ایسا کرے تو ایسا کرے، بلکہ ہم خود قصوروار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سلیم دیا ہے. آپ کا سلامت ہے، جسم کی اعلیٰ سلامت ہے، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت مکمل ہے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو فرمانا کہ میرے بندے عدل و انصاف اور تعلقات کے درمیان میں میرے اور میرے حبیب کی محبت کو درمیان میں ہے. جتنے بھی تیرے تعلقات ہیں سب کے بیچ میں پہلے اللہ اس رسول کا تعلق ہوگا. تو یہ تعلقات دنیا میں بھی فائدے مند ہوں گے اور آخرت میں بھی فائدے مند ہوں گے. اسی لیے اللہ فرمانا اخیلا یعنی دوست ہوگا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے سارے تعلقات کو سمجھا دیا. جس طریقے سے بتایا دوست ہے، اس سے محبت کرنا ہے، دوستی کرنا ہے، اخلاص اس کے ساتھ بہت کچھ ہے، تعلقات ہے. لیکن روز قیامت میں جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس کے تعلقات درمیان میں کیا میرے حبیب کی رضا تھی، کیا اس کے درمیان میں میرے حبیب کا فرمان تھا، اس کے درمیان میں کیا میرے حبیب خوشنودی تھی، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ دونوں کے درمیان میں کیا میرے حبیب کا تعلق تھا. پہلے اللہ اس رسول کا تعلق ہونا، تعلق بندگی اور اللہ سے محبت کا یہ رشتہ ہے، یہ پہلے مضبوط ہونا، یہ پہلے مضبوط ہونا. اس کے بعد تمہارے ماں باپ، تمہارے بال بال، تمہارے بیوی بچے، تمہارے دوست احباب، تمہارے یار سب بات میں اگر درمیان میں اللہ اس رسول کی
اس کے دل میں اندر سننے کا مادہ اگر پیدا ہو جائے تو وہ انسان کامل ہو جائے. کیونکہ سننے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. صبر کرنا ہے, توکل کرنا ہے, اخلاص, یہ چیزیں ہی آپ کریں. لیکن آپ کے اندر جو مادہ ہے سننے کا وہ ختم. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک کافر کے سینے پہ چڑھ کر اس کو جو ہے اس کا سر خلل کرنا پڑتی ہے, تو وہ مرنے سے پہلے بھی جذبات میں آ کے امام علی مقام کے چہرے کو توڑ دیتا. تو جذبات کا کیا ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی ہم میرے تک توڑتا ہے تو ہم بے قابو ہو کے اس کو جو ہے مار دیں, اس کو ختم کر دیں, برباد کر دیں, اجاڑ دینے چلے جاتے ہیں. ایسے ایسے خیال آتے ہیں. لیکن فرمان ہو جائے ہمارے مقام کے ہمارے مقام کے اوپر فرمان ہو جائے اس کو آسانی تربیت فرمائے. دشمن ٹوٹتا ہے, ٹوٹتے ہی آپ تلوار ہٹا کے سینے سے بیٹھ جاتے ہیں, فوراً اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں. اور کیا محاسبہ کرتے ہیں, کیونکہ میری تیرے ساتھ اگر محبت بھی ہے تو اللہ اس کا رسول کا تعلق پہلے ہے. اگر تجھ سے میں جھگڑا رہا ہوں تب بھی اللہ اس کا رسول کا تعلق پہلے ہے. میرا ذاتی مسئلہ اس سے کچھ نہیں ہے. تو ہٹ گئے, وہ پوچھا کہ کیا بات ہے, تو آپ نے کہا کہ میں تجھ سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتا ہوں, تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں تجھ سے عداوت کرتا ہوں نہ نفرت کرتا ہوں. میں صرف اور صرف رسول کی رضا کے لیے تجھ سے جو ہے جنگ کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اسلام کی بقا کی بات ہے. لہٰذا اس سے جنگ کرنا ہے کہ جیسا بولے میرے چہرے پر دھوکا جذبات میں ہو, میرے دل میں تیرے لیے عداوت پیدا ہو گئی, میرے دل میں تیرے لیے نفرت پیدا ہو گئی. اور اگر میرے لیے اگر تجھے مان لیتا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ میرا عمل راجما ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ اس کو دھکا دیتا کہ میرے بندے یہ عمل میرے لیے ہو, اپنی ذات کے لیے ہو, اپنی مفاد کے لیے ہو. تو آپ نے اپنے چہرے والے پر دھوپ کو بھی پتا کر لیا. کیا اللہ کے بارگاہ مجھے صورت دکھانا ہے کہ اللہ یہ نہ مجھے قیامت کے دن میرے بندے کو مدد دینا میرے لیے تھا, خود بذات خود اپنے لیے تھا. اور میں یہ اللہ کے بارگاہ میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتا ہوں. اس کو محدثین اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی مفاد کے لیے جب ہمارا مقام جو ہے کوئی چیز کو آپ ناظر برداشت کریں تو اپنے اس کو ذاتی دشمنی نہیں بنائیں, ذاتی دشمنی بھی نہیں بنائیں. اس کے درمیان میں اللہ و رسول کی محبت رکھے اور ذاتی نفرت, ذاتی محبت ہر دو کے معاملے میں اللہ اس کے رسول کی رضا رکھتا ہے. تو آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں جہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ دوست جو تعلقات ہوں گے ہمارے درمیان میں پہلے اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی. تو جب محبت ہوگی تو لافانی محبت ہے, تو اس محبت کے توفیق میں یہ محبت بھی دنیا میں بھی فائدہ بخش ہوگی اور آخرت میں بھی فائدہ بخش ہوگی. تو آپ اس کا کون جو ہے اس سے تعمیر ہوگی. اللہ فرماتا ہے تو کے بعد علت متقین فرماتا ہے, متقین سوائے اللہ سے ڈرنے والے اور رسول سے محبت کرنے والے ہی جن کی محبت دنیا میں ہوگی وہ محبت آخرت میں بھی فائدہ بخش ہوگی. تو آج ہمارا معاملہ محبت کو لے کے بھی بڑا سنگین ہو گیا اور دشمنی کو لے کے بھی بڑا سنگین ہو گیا. نہ ہم محبت میں مکمل ہو سکتے نہ ہم دشمنی میں مکمل ہو سکتے. یعنی ہر دو کے بیچ میں ہمیں صرف اللہ اور رسول کی محبت رکھنا ہے کہ ہمارے کسی سے تعلقات ہے تو اس کا تعلقات کے بعد تو دنیا میں جو ہے اللہ فرمانا ہے جو اس کا اللہ بیان فرمانا ہے وہ زیادہ بہت یوم الفروع وہ بھی نصیب. اس دن ہر شخص
زندگی اگر ہمارے دل میں اور ہمارے اولاد کے دل میں آ جائے تو پھر وہ اولاد تمہاری دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ درمیان میں تعلق جو اللہ اس رسول کا ہے وہ ختم ہو گیا، ختم کر کے ہم دنیا میں یہی محبت کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں یہی کام میں آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ کتنے کون کام میں آئے؟ ہم جائزہ لے لینا اپنا، کتنا کام میں آئے بہنوں؟ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، اب انہوں کیا کام میں آئے؟ یہی امید میں، ایک جھوٹی امید میں تمہاری زندگی گزر رہی، جھوٹی امید میں گزر رہی تمہاری۔ ہاں 25 سال گزر گئے، ہاں دیکھے 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، ختم۔ اس کے بعد بیماروں کا شکار ہو گئے، اس کے بعد جو ہے دواؤں کا سلسلہ جاری ہوا، در بدر کے پریشانیاں آ گئے، کیا ملا اس سے؟ جھوٹی امید، اور سب امید میں زندگی گزار رہے ہیں خالی۔ تو یہاں پہ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ ہم کسی سے امید لگا رہے ہیں، امید بھی نہیں لگانا۔ آپ امید اللہ اس کے رسول سے لگاؤ، جب تک اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، آپ یہ دعا کرو کہ مولا میں امت کے لیے کوئی کام کروں، مولا میں تیری رضا کے لیے کوئی کام کروں۔ آپ یہ سوچے نہیں میں کس سے کام نکالوں، ہاں کس کو استعمال کروں، ہاں کس کو کیا کروں۔ اس طریقے سے آج ہماری زندگی گزر رہی، خالی کیا دماغ بنا ہوا ہے؟ خالی کام نکالنا، ہاں ارے اس سے محبت کرو، اس سے کام نکلتا، اس سے وہ کام نکلتا، اس سے وہ کام نکلتا، ہاں یہ سوچ میں پوری زندگی برباد، کاماں کچھ بھی نہیں نکلے، کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر آپ دن بھر رات بھر محنت کر کے اپنی آل اولاد کا پیٹ پال رہی، محنت کر رہی، کوشش کر رہی، مصیبت میں کوئی تمہارا ساتھ نہیں دینے والا ہے۔ زندگی ایسی ہے، خدا کی قسم کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ دنیا میں ابھی اسی وقت نفسا نفسی کا عالم چل رہا، آخرت تو ہم سن رہے ہیں، آخرت سے بڑھ کے جو ہے یہ سب سے بڑی آخرت بن گئی ہمارے لیے۔ کوئی یہاں خالی رشتہ کام لگانے کے لیے تعلقات ہیں، بس کام نکالنے کے لیے تعلقات ہیں، خدا کی قسم ایسے تعلقات فانی ہے، فانی۔ اسی کی اللہ فرما رہا ہے کہ الا المتقین، سوائے متقوا پرہیزگار بندوں کے جو اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر کسی تعلق رکھتا ہے، تو وہ انسان جو ہے دنیا میں بھی سب کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ بڑی نازک جو ہے یہ دنیا کا جو دستور ہے چل رہا ہے کہ آج ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر دیے، سلامت ہے، سب کے اندر قابلیت ہے، سب کے اندر صلاحیت ہے، سب کے اندر طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کو وہ نہیں آتا، میرے کو وہ نہیں معلوم، میرے کو ایسا نہیں آتا۔ اور اس قابلیت اگر ہے، سب کچھ ہے ہمارے اندر، تو ہم کوشش کریں کہ سامنے والا شخص بھی ایک انسان ہے، ہاں اور میں بھی انسان ہوں، انہیں جو کر سکتا میں بھی کر سکتا ہوں، ہاں نہیں بیٹھ کے بیٹھے ہوئے ارے انہیں کیا ہے، اگر انہیں اچھا ہے تو حسرت کر لیتے بیٹھے ہوئے، ہاں اگر تعصب دل میں پیدا ہوا تو اس سے جلن حسد دل میں پیدا ہو گیا، اب اس کا تعصب کر لیتے بیٹھے ہوئے، ہاں نہ اس پہ حسرت کرنے سے آپ آگے بڑھنے والے ہیں، نہ تعصب کرنے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آپ کچھ کریں گے تو آگے بڑھیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یا تو حسد کر رہے ہیں یا حسرت کر رہے ہیں۔ اسی میں آج ہمارا ساری امت، سارا مسلمان برباد ہے، ایسے کہ تعداد بہت ہے، تعلیم سے دور ہمیشہ فرسٹ نمبر پہ آج مسلمان ہے، تعلیم سے دور ہے۔ اب تعلیم بولے تو قرآن حدیث کو چھوڑ کے، مسجدوں کو چھوڑ کے، علماء کو چھوڑ کے، دینی مدارس کو چھوڑ کے تم خالی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہیں، یہ بھی تعلیم نہیں ہوتی، برباد ہے۔ وہ تعلیم بھی فائدہ ہے جب تک قرآن اور حدیث کی، کار خیر کی، اسلام کی، اللہ اس کے رسول کی تعلیم نہ ہو، دنیاوی تعلیم بھی تمہارے لیے بیکار ہے، بے فائدہ زندگی ہے پھر۔ لہٰذا آج ہمارے اندر خود کتنے کی خامیاں ہیں، ہم کسی کی شکوہ نہیں کر سکتے، گلہ نہیں کر سکتے، تو بات یہ محبت کی آئی، اور ہم اگر محبت اللہ اس کے رسول کے خاطر کسی سے کرتے ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں۔ جتنا آپ آگے جانا چاہتے ہیں، آپ اپنی امت مصطفیٰ کو بھی آگے لے کے جائیں، ہاں اس کا بھی خیال رکھیں۔ ہر فرد واحد، ہر مسلمان کا، امت مصطفیٰ کا، انسان کے ناطے سب کا خیال رکھے، اپنے قوم کا بھلا کرے، ہاں قوم کے اندر جو محتاج ہیں، کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، سب کی ضرورت پوری کرنا ہمارا اول فریضہ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، جس کے پیچھے فریضہ بھاگ لیتے بیٹھے ہوئے، فریضہ بول کے،
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ رشتے ہیں پورے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا، قیامت میں پورے چھوڑ کے بھاگنے والے، اور ان کو لے لے کے تم دنیا میں اللہ اس رسول کو بھلا کے اپنی آخرت برباد کر لیتے بیٹھے ہوئے۔ جو رشتوں کو گنا گنا کے اللہ تعالیٰ بولے، وہی رشتوں کے خاطر آج ہم اسلام سے دور، قرآن سے دور، علماء سے دور، مسجدوں سے دور، ایک دوسرے کی جو ہے محبت خلوص سے دور، تعلقات سے دور، سب چیزوں سے دور ہو گئے، خالی اس کچھ لے لے کے جو چیزیں آخرت میں کام میں نہیں آنے والی۔ اس کے بیچ میں اللہ اس کے رسول کی محبت پہلے ہونا تو کام میں آنے والی ہے۔ اب جائزہ یہ لینا کہ اس کے بیچ میں کیا اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، کیا میرے اس تعلق سے اللہ اس کے رسول کا کوئی ناراضگی ہے، ایسا کون سا میں کام کر رہا ہوں جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں؟ ہاں، بڑی نازک دور کا مسئلہ ہے حاضرین، بہت نازک دور کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اب غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ 1400 سال سے اللہ کا کلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نال نبی کے صدقے میں صحابہ، خلفاء، تابعی، تبع تابع، بزرگان اولیاء اللہ، علماء کرام کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام یہاں تک پہنچا، اور ہم آج بھی وقت ہے کہ ہم غور کر کے اپنا جائزہ لیں۔ جائزہ اپنا ہونا، سامنے والے کی اصلاح ہونا، تنقید نہیں ہونا۔ تنقید ہو رہی، انہیں ایسا انہیں ویسا، ارے آپ کو جو دکھ رہا اس کے پیچھے تحقیق کریں، جائزہ لیں، نہیں لگانا ہے، تحقیق کرنا ہے، تفتیش کرنا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ایسا ہو گیا، ہم خالی بس جو دکھتے ہی تارک اٹھا رہے منہ کو لگا دے رہے ہیں، دکھتے ہی تارک اٹھا کے منہ کو لگا دے رہے ہیں۔ مومن کی علامت نہیں ہوتی، ہر انسان کے پیچھے ایک مجبوری ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہم سوچ بنا کے اس کے عذرات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی حاجت روائی کرتے ہوئے جتنا اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ فوراً آپ جو ہے تنقید کا نشانہ بنا دے رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں کرنا ہے، کسی کو بھی نہیں کرنا ہے، بطور انسانیت کسی کو بھی نہیں کرنا۔ کوئی مذہب کا لفظ انسان ہو، کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا ہے ہمارے۔ اور ہم تو مسلمان امت مصطفیٰ ہیں، تو پھر ہم آپس میں کتنی محبت سے رہنا، ہماری محبت کیسی ہونا؟ اولاد کی نہیں بول رہا ہوں میں، امت مصطفیٰ کی محبت بول رہا ہوں۔ اولاد کی محبت بولے تو وہ خود غرضی، وہ مفاد پرستی، وہ انانیت والی محبتوں کے خالی۔ ارے تم ایک امت مصطفیٰ بن گئے تو سارے لوگ فائدے مند ہیں، ساری امت تم سے فائدہ اٹھانے والی ہے۔ اگر تو ایک سچی بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرمایا تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کر رہا، تم بہترین امت ہو۔ اور ہم آپس میں جو ہے مر مٹ کے اور محبت کو ایک محدود بنا کے جو بیٹھے ہوئے کہ یہ میری تعلقات، یہ میری دنیا ہے بول کے، یہ امت نہیں ہوتی۔ بڑی افسوس اور شرم کی بات ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں امت کی بات کر رہا ہوں، میں بس نکل گئے، ہو گیا، ختم، برخاست۔ اب ذرا کچھ ہمدردی کرنا پڑتا بول کے انہیں انجان مار دے رہا۔ اب کہاں اس سے کچھ بھی ہوتا کہ کیا کرنا پڑتا، کہ ٹائم خراب ہوتا، کہ پیسہ خراب ہوتا کہ بول کے انجان مار دے کے چلے آ رہا ہوں، انہیں سلام بھی لینے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ایسی امت ہے ہماری، سلام بھی نہیں لے رہے، کئی کو اب ان کی ضرورت پوری کرنا پڑتا۔ ایسی امت ہے ہماری، بڑی شرم کی بات ہے۔ اسی لیے آج ہم برباد ہیں۔ یہ قوم کیوں برباد ہو رہی؟ ہمارے اندر انانیت آ گئی، غیر کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ غیروں میں، غیر جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر کوئی بھی جو ہے اتنے مصیبت زدہ نہیں جتنے مسلمانوں میں ہیں، جتنی غربت مسلمانوں میں ہے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے اندر ہی، کیونکہ ہم اپنے ایک دوسرے کے جو ہے مفاد پرست بنے ہوئے ہیں، خود غرض بنے ہوئے ہیں، وہ ایک امت نہیں بن سک رہے ہیں، سچی بہترین امت نہیں بن سک رہے ہیں۔ یہ ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہے۔ بہت خلاصے بول، اتنی باتیں ہیں کہ وقت کافی نہیں ہوگا، لیکن سمجھ جائیں اگر تو پھر زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، اور اللہ اس سے رسول بھی راضی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے اس بہترین عمل سے ساری امت کو، ماں باپ کو، اہل و عیال کو، عزت و خاص سب کو جو ہے فائدہ پہنچنے والا ہے، اور فائدہ پہنچانا ہی اصل زندگی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے اصلاح کے نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ فرمائے۔